السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ عمران خان صاحب پاکستانی سیاست کے ایک ایسے کردار ہیں جنہوں نے پاکستانی سیاست پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں اور بہت دیر تک ان کی سیاسی سوچ اور ان کے منشور کے اثرات مرتب رہیں گے۔ عمران خان صاحب کی سیاست کے جہاں بہت زیادہ پرستار ہیں، وہیں عمران خان صاحب کی سیاست سے اختلاف رکھنے والے یا ان کے سیاسی حریف بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ عمران خان صاحب کی سیاست سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات حقیقی ہے اور اس کا اعتراف عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی وہ سیاست جو ٹھہرے ہوئے گندے پانی کی مانند ہو چکی تھی، پاکستانی عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت نے اپنے آپ کو ڈی ٹیچ کر لیا تھا، لا تعلق کر لیا تھا پاکستانی سیاست سے، لیکن عمران خان صاحب نے دوبارہ سے لوگوں کو پاکستانی سیاست سے جوڑا اور لوگوں نے دلچسپی لینا شروع کی پاکستانی سیاست میں اور اپنے مستقبل میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوصی طور پر آج عمران خان صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر۔ عمران خان صاحب جو الزامات لگاتے رہے ہیں اپنے دھاندلی کے حوالے سے، ان الزامات کو ہم نے سم اپ کیا، اکٹھا کیا ایک کلپ میں، ذرا دیکھیے۔ ینگ گروپ، نون لیگ، یہ ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تیسرا جو کھلاڑی اس میں تھا وہ 35 پنچر والے نجم سیٹھی صاحب کے ٹکر گورنمنٹ والے۔ نواز شریف نے کہا مجھے پوری میجورٹی دو۔ میجورٹی کس نے دینی تھی؟ ریٹرننگ آفیسر نے دینی تھی۔ تقریر کس نے کروائی؟ رمدے نے کروائی۔ لیکن چیف جسٹس صاحب، آپ بکے بھی تو کتنے سستے بکے؟ کیا آپ کے ضمیر کی قیمت اپنے بیٹے کو بلوچستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا وائس چیئرمین بنانا تھا؟ یہ تھی آپ کی قیمت۔ ایم آئی کے اندر تھے بریگیڈیئر، انہوں نے مدد کی ہے اس ریگنگ میں بھی۔ ہمارے پاس جو ہم نے پورے ثبوت گیدر کیے ہیں اپنے طور پہ کیا اسے۔ رائٹ خان صاحب، افتخار چودھری، جسٹس رمدے، نجم سیٹھی، جنگ گروہ، پی ایم ایل این، بریگیڈیئر ایم آئی کے، ان سب لوگوں کو جب کٹہرے میں کھڑا کرنے کا موقع سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے، یہ شاید کورٹ نہ سٹینڈ کرے تو وہ پھر کیس کرتے ہیں۔ تو میں جتنی بھی میں نے الزامات لگائے ہیں میں ان سب کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں۔ یہ سارے کھلاڑی تھے اس میں، چودھری افتخار تھے، نجم سیٹھی تھے، اس میں جو جنگ گروپ کا اس وقت رول تھا وہ کلوز کوارڈینیٹ چل رہے تھے ان کے ساتھ، میاں صاحب کے ساتھ، اور میاں صاحب نے مروا بھی دیا ان کو فوج سے لڑا کے بعد میں، اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن یہ پورا یہ پوری ایک پلان بن کے، ڈیزائن ریگنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ڈیزائن ریگنگ، اور اس کے اندر اور ملٹی طریقے کے اعتزاز حسین نے جو بات کی تھی جے سی کے اندر، ہم نے تو پہلے تو سامپل اٹھایا، یاد رکھیں پورے یہ سارے حلقے نہیں کھلے، ایک سامپل تھا، اس سامپل کے اندر صرف ایکچولی تو فارم 15 اٹھایا ہم نے، فارم 1 بھی تھا، فارم 6 بھی تھا، فارم 14 بھی تھی، فارم 16، ہم نے صرف فارم 15 اٹھایا، اور وہ فارم 15 کے مطابق پھر انہوں نے حفیظ پیرزادہ نے آگے لیکن خان صاحب پروسیجرل فالٹس ہوں، irregularities ہوں یا مس مینجمنٹ ہو الیکشن کنڈکٹ کرنے میں، یہ تو الیکشن کمیشن بھی مان رہا ہے کہ یہاں پہ غلطیاں ہوئی، حکومت بھی مان رہی ہے، اس کی بنیاد پر یعنی irregularities، مس مینجمنٹ اور پروسیجرل فالٹ، اس کی بنیاد پر دھاندلی کی اتنی بڑی عمارت ہوا میں کھڑی کر دینا، یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف کیسے انصاف کر رہی ہے؟ اصل میں تو میں امیر آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب یہ شروع ہوا تھا، مجھے جے سی شروع ہوئی تھی 9 اپریل کو، 12 اپریل کو، ہمیں خود ہی نہیں پتا تھا کہ کیا کیا ہوا ہے۔ وہ ہمیں تو فیکٹس تھوڑے تھوڑے ملے، تھوڑی ایویڈنس ملی، یاد رکھیں ہمارے پاس تو ایویڈنس نہیں پڑی ہوئی تھی، وہ تو تھیلیوں میں پڑی ہوئی تھی، وہ تو الیکشن کمیشن، لیکن برڈن آف پروف تو آپ پر ہے۔ نہیں، ثبوت تو آپ لے کے جائے گی کمیشن میں پھر سے آپ کو عرض کروں، یہ تھی جے سی، یہ عدالت نہیں ہے۔ عدالت میں برڈن آف پروف ہمارے پاس ہے، جے سی کے اندر یہ تو کمیشن 2 طرح کام کرتی ہے، ایک ہم بھی ان کو ثبوت دیتے ہیں، ایک وہ خود بھی اپنی انکوائری کرتی ہے۔ اگر جے سی فارم 15 کو وہ تھیلے نہ کھلواتی تو ہم یہاں نہ پہنچتے۔ وہ تو جے سی نے فیصلہ کیا کہ فارم 15، اور ناظرین کو میں بتا دوں فارم 15 ہے کیا۔
फॉर्म 15 फिर से, क्योंकि ये भी नई चीजें आई हैं। पाकिस्तानी कौम में शऊर नया बढ़ गया है। पता ही नहीं किसी को चलना था अगर जैसी ना होती कि फॉर्म 15 क्या है। फॉर्म 15 ये होती है कि जब आप हम बैलेट्स दिए जाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो वो फॉर्म 14 भरता है कि जो रिजल्ट आते हैं, पहले तो पैकिंग इनवॉइस साइन करता है ना कि मुझे इतनी बैलेट्स मिल गए हैं। पहले ये 3 चीजें लोगों को याद रखनी है। पहले वो कहता है मुझे इतनी बैलेट्स मेरे पास आ रही हैं, वो सिग्नेचर करता है। उसके बाद वो फॉर्म 14 जब इलेक्शन हो जाता है, वो कहता है जी ABC नहीं। अच्छा, अब इसके साथ एक चीज कनेक्टेड है। इन्होंने क्या किया, जिसके ऊपर हमने सारा शोर मचाया, इन्होंने क्या किया कि तकरीबन 1 करोड़ एक्स्ट्रा बैलेट छापी, 10 से 11 मिलियन तक एक्स्ट्रा बैलेट। वो तो पाकिस्तान के आइन में मौजूद है। नहीं, जितना टर्न आउट इलेक्शन कमीशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन को ये एज्यूम करना होता है कि टर्न आउट 100% होगा और उसको 100% बैलेट पेपर्स प्रिंट करना। नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक किताब पब्लिश करती है। वो किताब होती है कि वो सारे लोगों को बताती है कि रूल्स क्या हैं इलेक्शन कमीशन के, किस तरह कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या होगा, आपने इलेक्शन कैसे कंडक्ट करनी है। खुद इलेक्शन कमीशन की किताब में लिखा हुआ है कि 3 से 4% एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट होंगी, यानी प्रिंट होंगी कि आप 100% करके उसके ऊपर 3 से 4% एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट करें। यह भी लोगों के लिए बड़ा जरूरी है समझना। पख्तूनख्वा के अंदर और सिंध के अंदर 3 से 4% ही एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट हुई है। पख्तूनख्वा में स्वाय 2 हलकों में 3 से 4% एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट हुई। वो 2 हलके कौन से थे? एक तो जमात इस्लामी का था, दूसरा कैप्टन सफदर का था, दमाद नवाज शरीफ के। इनको मानसेरा में 70,000 एक्स्ट्रा बैलेट चली गई। ओके, और बाकी सारी जगह 3 से 4% गई। सिंध में भी गई। पंजाब के अंदर जिधर गेम हुई है वो पंजाब में हुई है। अब पंजाब में क्या हुआ कि 149 हलकों में 5% से ज्यादा बैलेट प्रिंट हुई। अच्छा, नंबर 1 एक्स्ट्रा प्रिंट हुई। नंबर 2, ये जो एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट हुई ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं की, तीनों। लेकिन खान साहब, उर्दू बाजार की आपने बात की थी कि वहां से प्रिंट हुए थे। उर्दू बाजार की बात भी जुडिशियल कमीशन के सामने नहीं की गई। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जब केस बिल्डअप होता है ना, आप केस बिल्ड करते हैं, कई चीजें सामने लेके आते हैं, कई नहीं लेके आते। लेकिन जितनी बातों के ऊपर आप कौम को कन्विंस कर रहे थे और कौम को एहसास दिलवा रहे थे कि धांधली, उनमें से तो कोई बात भी आपने उस केस में ना। कौम को मैं ये कह रहा था, और मैंने 12 अगस्त 2014 अपना शुरू करने से पहले, धरना आने से पहले, मैंने कहा कि इन्होंने एक्स्ट्रा बैलेट्स प्रिंट की। एक्स्ट्रा बैलेट्स जो प्रिंट हुई वो 2 सूबों में, बलूचिस्तान में और पंजाब में एक्स्ट्रा बैलेट ज्यादा प्रिंट हुई। लेकिन पंजाब के अंदर जो समझने वाली बात है वो ये कि वो इलेक्शन कमीशन के कहने पे नहीं हुई, वो हुई रिटर्निंग ऑफिसर के कहने पे। ये कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर तो इलेक्शन कमीशन के नीचे होता है। सर, एक ब्रेक मैं से ये कंप्लीट कर लूं। रिटर्निंग ऑफिसर मादर पिदर आजाद वो फैसला कर रहा है, और ये आता है चौधरी इफ्तिखार की। अब जब बात करते हैं उनका नाम नहीं लिया। अब ये किसके नीचे थे? ये बुला रहे हैं एक हल्के में 3 एक्स्ट्रा बैलेट लाहौर के, और दूसरे में 1,26,000 एक्स्ट्रा बैलेट। लेकिन खान साहब, क्या अब्दुल हफीज पीरजादा साहब को, जुडिशियल कमीशन को, यह नहीं बताना चाहिए था कि ये इफ्तिखार चौधरी हैं जिन्होंने रिगिंग में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया और जिन्होंने आरओस को कहा कि आपने पीएमएलएन की तरफ टिल्ट रखना है? ये बात वहां पे क्यों नहीं बताई? नहीं, वो देखिए, अब चौधरी इफ्तिखार का हमने जान के नाम नहीं लिया, लेकिन चौधरी इफ्तिखार ने, सर, जस्टिस हमदे का भी जान के नाम नहीं लिया। नहीं लिया ना, लेकिन ब्रिगेडियर साहब का भी जान के नाम नहीं लिया, जंग ग्रुप का भी जान के नाम नहीं लिया। मैं फिर से आपको कहता हूं, आमिर के देखें, बात सुने। बात यह है कि हमारा टीम कैप्टन था हफीज पीरजादा। जब आप केस लड़ते हैं अदालत में तो वो फैसला करते हैं किस चीज को सामने लेके आना। ऐसा तो नहीं कि आपके एविडेंस या आपके विटनेस इतने कमजोर थे कि जस्टिस हफीज पीरजादा साहब ने मुनासिब ही नहीं समझा कि इस कमजोर एविडेंस को मैं कमीशन के सामने लेके जाऊंगा तो ये हम ही रिवर्ट बैक। जस्टिस हफीज पीरजादा साहब फैसला करते हैं
کہ یہ میرا لائن آف ایکشن ہے, یہ میرے پاس اتنے زیادہ ثبوت پڑے ہیں, اس میں سے کون سا اٹھا کے میں نے کب پیش کرنا ہے. انہوں نے جس طرح کیس لڑا ہے, جو بھی تھا, بدقسمتی سے بدقسمتی ہے کہ جس طرح او جے سمپسن کیس لائیو گیا ہے, ساری دنیا, سارا امریکہ دیکھ رہا تھا. کاش کہ یہ کیس لائیو جاتا تھا کہ لوگ خود دیکھتے کیا ہو رہا تھا. لیکن پبلک ہیئرنگ تھی, لوگ جا کے سن سکتے تھے, میں بھی جا کے دیکھتا. وہ تو خیر گئے بڑے کم لوگ. جس طرح وہ کیس کی انہوں نے سمنگ اور ساری کڑیاں جوڑی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ بنی. ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے خان صاحب نے لاہور میں مارچ 2013 میں قوم سے 6 وعدے کیے تھے, ان میں سے ایک وعدہ بھی یاد دلواتے ہیں خان صاحب کو. ایک بریک. بڑا وائٹل پوائنٹ تھا. سارے تینوں صوبوں کے اندر الیکشن کمیشن ایکسٹرا بیلٹ پرنٹ کرتی ہے. پنجاب میں آروز کے کہنے پہ ایکسٹرا بیلٹ پرنٹ کی جاتی ہے. یہ ساری جو جڑتی ہے نا کہ یہ کیوں پنجاب میں انہوں نے آروز کو ذمہ داری دی. اور آروز کیا کرتے ہیں, وہ ایک حلقے میں آروز صرف 3 ایکسٹرا بیلٹ مانگ رہا ہے, دوسرے میں 1,26,000 28% ایکسٹرا بیلٹ مانگ رہا ہے, اور 149 حلقوں میں 5% سے زیادہ ایکسٹرا بیلٹ پرنٹ ہوئی. اور وہ تقریباً 71 حلقے تھے پنجاب کے اندر جدھر ایکسٹرا بیلٹ گئی. اس میں سے 149 میں صرف 6 تحریک انصاف کے حلقوں کو ایکسٹرا بیلٹ گئی. یہ جو ایکسٹرا بیلٹ گئی یہ تحریک انصاف کے لیے نہیں گئی, یہ مخالفین کے اوپر گئی, نون لیگ کو جتانے کے لیے, جس کے باوجود تحریک انصاف 2 میں جیتی. یہ جو ایکسٹرا بیلٹ تھی یہ سمجھنے والی بات. اب یہ چلیں ایکسٹرا بیلٹ آ گئی, اس کا پھر حساب ہونا چاہیے. کدھر گئی وہ ایکسٹرا بیلٹ, اس کا حساب نہیں ہے, اور وہ حساب ہونا چاہیے تھا فارم 15 میں. تو میں صرف لوگوں کے سامنے جوڑ رہا ہوں, 1 کروڑ سے زیادہ ایکسٹرا بیلٹ پرنٹ ہوتی ہے, اس کی اکثریت جاتی ہے, اور پنجاب میں آروز فیصلہ کرتے ہیں, وہ جاتی ہے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو جتانے کے لیے, اور ان کا ریکارڈ ہوتا ہی نہیں فارم 15 میں. رائٹ. یہ ہے منظم دھاندلی. اب 35 پنکچر. اچھا, اب میں آپ کو 35 پنچر پہ آتا ہوں. دیکھیں 35 پنچر کی بات شروع کیسے ہوئی. ایک مرتضی پویا نے بات کی کہ یہ 35 پنچر والی, کہ 35 پنچر نواز شریف کا کوئی فون کا کانورسیشن تھا, اس نے کہا 35 پنچر. میاں صاحب فکر نہ کرو, میں نے 35 پنچر لگا دیے. وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے کیونکہ تحریک انصاف کی وہ کیمپین بڑی تیزی سے اٹھ رہی تھی. ڈاکٹر اعجاز ہیں انگلینڈ کے اندر, وہ کہتے ہیں میں نے یہ ٹیپ سنی ہے. مرتضی پویا ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ نے خود کال سنی. نہیں, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے کال سنی ہے. رائٹ. میں نے تو یہ کہا کہ 35 پنچر کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا کہ اس نے 35 پنچر لگائے ہیں. ادھر سے اس کا نام 35 پنچر پڑ گیا. مرتضی پویا نے اب ویڈیو سٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہوئی ہے بات, ڈینائی نہیں کی. سورس تو میری وہ تھی. اور دوسرے ڈاکٹر اعجاز, وہ اگر آپ ان کو ٹیلی فون کر لیں, لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیں گے 35 پنچر کی. پہلے میں کمپلیٹ کر لوں. وہ بھی اپنی سورس پہ کھڑے ہیں. ہم نے تو ان کے اوپر بیس کر کے کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے 35 پنچر, لیکن اس سے ایک بات آگے. خان صاحب جب نجم سیٹھی صاحب جوڈیشل کمیشن میں بطور وٹنس آئے تو حفیظ پیرزادہ صاحب نے پہ سوال ان سے کیوں نہیں کیا کہ یہ 35 پنچر کون سے لگایا آپ نے نجم سیٹھی صاحب؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ حفیظ پیرزادہ نے اس سے زیادہ, جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 71 پنچر پروو کر دیے ہیں ان کو. وہ جو بات کروانے, وہ جو بات ان سے کلوانا چاہتے تھے وہ نکل گئی, تو 35 پنچر irrelevant ہو گئے. دیکھیں 35 پنچر تو یہاں سے شروع ہوا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں سچ, میں نے سورسز کوٹ کی, میں نے مرتضی پویا کا بتایا, وہ ابھی بھی کھڑے ہیں, کسی نے ڈینائی نہیں کی. خان صاحب آپ کی کتاب میں میں نے ایک جملہ پڑھا, سیاسی بیان. اب میں سیاسی بیان کا مطلب یہ کہ لیگلی ہم یہ لیگل پوزیشن نہیں پیش کر سکے عدالت کے اندر, بٹ پولیٹیکل بیان تو میں یہ کہہ رہا ہوں نواز شریف منی لانڈرنگ کرتے ہیں, یہ سچ کے اوپر ہے. لیکن خان صاحب آپ کو لوگ باقی سیاستدانوں کی نسبت بہت ٹرانسپیرنٹ سمجھتے ہیں, آپ کو آئیڈیالائز کرتے ہیں. آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ اگر وہ 2 سال کے بعد اگر آپ ایک الزام کو سیاسی الزام یا سیاسی بیان کہہ دیں گے تو پھر لوگ تو یہ اسیوم کریں گے کہ آپ کے سارے بیانات سیاسی بیانات ہیں. یہ کر رہے ہیں کہ سیاسی بیان کا مطلب کہ جھوٹا بیان ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی بیان فیکٹس کے جو سورسز ہیں
ان کے اوپر ہے جو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میں سیاسی بیان دیتا ہوں کہ منی لانڈرنگ کی آصف زرداری نے بھی, نواز شریف نے بھی, الطاف حسین نے بھی, یہ سیاسی بیان ہے, لیکن یہ فیکٹس کے اوپر ہے. سر آپ کے سیاسی بیان سے ایک آدمی کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, اس آدمی کی عزت داؤ پہ لگ گئی ہے, سٹیک پہ لگ گئی ہوئی ہے. خان صاحب, نجم سیٹھی صاحب کو معاشرے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 35 پنکچر لگائے, آپ کا سیاسی بیان ہو گیا, ان کی بھی تو کوئی کریڈیبلٹی ہے سر. میں نے 3 نام لیے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, یہ سیاسی بیان ہے, لیکن یہ فیکٹس کے اوپر ہے. یہ بیس اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ پہ ہے, یہ بیس ہے آصف زرداری کے $60 ملین سوئٹزرلینڈ ٹرانسفر سب کی کر دی, لیکن جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, آدھا عملہ پولنگ سٹیشن کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تھا, وہ سیکٹری چینج نہیں کیا. انہوں نے فائنانس سیکٹری چینج نہیں کیا, جو آن گوئنگ سکیمز تھی پیسے دینے والی, انہوں نے ہوم سیکٹری چینج نہیں کیا. اس میں کیا میل انٹینشن شامل تھی سیٹھی صاحب کی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بیڈ انٹینشن شامل ہے اس میں؟ دیکھیں نا, سرکمسٹانشل عدالت کے اندر سرکمسٹانشل ایویڈنس, سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہے؟ نجم سیٹھی کا کام تھا کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر کرواؤ, میننگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیوٹرل رہے. نیوٹرل نہیں رہی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیوٹرل رہی کہ وہ خود ہی ایڈمٹ کر بیٹھے ہیں. اصل تو پینچر انہوں نے تب لگا دیا, آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نمبر 2 چیز, پھر نجم سیٹھی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے, ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ نجم سیٹھی کی کیا کوالیفیکیشن تھی پی سی بی کا چیئرمین بننے کی؟ پھر وہ تو کہتے ہیں کہ میں پی ٹی اے کے چیئرمین بن جاتا ہوں, آپ آ جائیں پی سی بی کے چیئرمین بن جائیں. وہ بات نہیں ہے, میں آپ کو سرکمسٹانشل ایویڈنس پروو کر رہا ہوں. چیئرمین بنتے ہیں, ان کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. یا تو چلے نجم سیٹھی کوئی بہت بڑے کرکٹر ہوتے یا کرکٹ ایکسپرٹ ہوتے, چیئرمین بن جاتے. ایک منٹ میں کمپلیٹ کر دوں. اس کے بعد زکا اشرف جو پرانے الیکٹڈ چیئرمین ہوتے ہیں وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں, عدالت ان کو ہٹا دیتی ہے. یہ بار بار پنگ پونگ چلتا رہا, شٹل کاک, وہ ہمیں پتہ ہے, پھر سے آ جاتے ہیں. سر مجھے بریک میں جانا, سوری فار انٹرپشن. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا پی ٹی آئی میں کیا اسٹیک تھا. جہانگیر ترین صاحب کو اتنے بڑے عہدے پہ لگا دیا کیونکہ جہانگیر ترین سے پی ٹی آئی بینیفیشری ہو رہی ہے. میں اس کا جواب دوں گا, لیکن ان کا میں صرف یہ جواب دے دوں, چیئرمین بار بار بنایا جاتا ہے ان کو, جیسے اور ملک میں کوئی کرکٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہے. اس کے بعد ان کے ٹیکس 1.5 کروڑ روپے کا ان کا ٹیکس ڈیو تھا, اس میں ریلیف مل جاتی ہے. حوالے کر دیں. آپ جو ایجوکیشن کا عملہ نیچے جو کام کر رہا ہے وہ میرے حوالے کر دیں. آپ الیکشن جیت کے دکھا دیں. یہاں آپ الیکشن کیسے, کیوں انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ پایا تھا؟ اگر نجم سیٹھی کو میں تب اپولوجائز کرتا, پہلے تو 35 پنچر کا آپ ڈاکٹر اعجاز سے ضرور انٹرویو کریں. بالکل کریں. آپ ان سے پوچھیں, وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائیں گے کہ جو سورس میں کوٹ کر رہا تھا. کیا آپ کی خود بات کبھی ہوئی ڈاکٹر اعجاز صاحب سے؟ ایک منٹ, آپ کو پہلے ان سے پوچھنا چاہیے جو سورس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 35 پنچر کی میرے پاس میں نے ٹیپ سنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ سورس کوٹ کر رہا تھا. لیکن اس کے علاوہ جو اصل بات یہ ہے, نجم سیٹھی کو اس قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ کو لایا گیا تھا ایز اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ, نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ. سارے فیصلے اگر رائیونڈ سے اور جو ان کی کوٹ ہے, اگر رائیونڈ سے اور ماڈل ٹاؤن سے ہو رہے ہیں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیسے نیوٹرل ہوا؟ اس کا مطلب آپ فیل ہو گئے. اگر آپ میں کوئی ان میں, اگر میں ان کو تب کہتا یہ ریزائن کر دیتے, کہتے جی میں نہیں کروا سکا فری اینڈ فیئر الیکشن, ریزائن کر دیتے. انہوں نے ریزائن بھی نہیں کیا, انہوں نے فائدہ بھی پورا اٹھایا, ان کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا, اور میں نے جس طرح بتایا ٹیکس کا ان کو ریلیف بھی ملا. دیکھیں نجم سیٹھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو بیٹھا تھا میں کچھ کر ہی نہیں سکا. آپ ریزائن کر دیں. obviously آپ ریسپانسبل ہیں اگر آپ کیئر ٹیکر سی ایم ہیں. آپ کا اور آپ کا کام ایک تھا,
صاف اور شفاف الیکشن کروانا اور آپ کو کہ باعث کوئی نہ ہو, ایڈمنسٹریشن نیوٹرل ہو, یہ ان کا کام تھا. نہیں کر سکے وہ. خان صاحب یہ نہیں کر سکے. ہمارے ساتھ آپ کی پارٹی کے اندر ہمارے سے اپولوجائز کریں. سر آپ کی پارٹی کے اندر جو الیکشن ہوا تھا انٹرا پارٹی, اس کے اندر بھی دھاندلی کے الزامات لگے, اس کے اندر بھی ووٹوں اور ٹکٹوں کی خرید و فروخت کے الزامات لگے. اس پہ آپ نے خود انٹرا پارٹی الیکشن ٹرائبونل بنایا. جسٹس وجیہ الدین احمد جیسا اکراس دی بروڈ کریڈیبل آدمی جس کی کوئی شخص برائی نہیں کر سکتا, اس کو آپ نے بنایا چیئرمین. ان کے ساتھ بھی تو کانفلکٹ پیدا ہو گیا نا آپ کا. نہیں امیر, آپ دیکھیں بالکل یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. پہلے تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے انٹرا پارٹی الیکشن اتنا بڑا اوپن کروایا. 70 لاکھ کا ہمارا ٹوٹل تھا الیکٹر, جس پہ سے الیکٹرل رولز بنائے گئے ممبرشپ میں سے الیکشن کروایا. الیکشن کے بعد کیونکہ کبھی کسی نے پہلے پاکستان میں الیکشن ہی نہیں کروایا تھا تو اس میں ظاہر پرابلمز آنے تھے. ہمیں تو کوئی ماڈل نہیں تھا نا, یا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن کروا لیتی, اپنے خاندانوں میں ہی کروا لیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا الیکشن. کبھی کسی نے کروایا نہیں تھا. تو ہم 9 مہینے ہماری پارٹی کو لگے, مشکلوں سے گزری, مشکل الیکشن کروایا, اس میں بہت پرابلمز آئے. جسٹس وجیہ الدین کو ہم نے ٹرائبیونل کا ہیڈ بنایا. ساتھ ہم نے تسنیم نورانی کمیشن بنائی جو پروب کر رہی تھی کہ جو بھی انلیگیلٹیز ہوئی فراڈ والی کہ پیسہ چلا ہے, اور جسٹس وجیہ الدین کو بتایا کہ کیا الیکشن میں جو ٹرائبیونل جو لوگوں کو پرابلمز ہے وہ سنیں. جسٹس وجیہ الدین نے فیصلہ کیا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, پھر سے کرایا جائے. اور یقین کریں کہ میں نے اخبار میں سنا, یعنی یہ ہوتی ہے جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں. انہوں نے میرے سے پرمیشن نہیں لی, حالانکہ ان کو رپورٹ چیئرمین کو کرنا چاہیے تھا کہ جی الیکشن نہیں ہے, میرے خیال میں پھر سے کرانا چاہیے. انہوں نے خود ہی اناؤنس کر دیا پھر سے کروانا چاہیے. میں نے ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی, جب میں نے ان کے سامنے پیش کیا 90% نے کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. کیونکہ مثلا شاہ محمود قریشی نے کہا جی میں تو وائس چیئرمین, میں تو ان اپوزڈ ہوں, تو میرا الیکشن کیسے خراب ہو گیا. پنجاب ابھی ویسے انہی شاہ محمود قریشی کے خلاف ملتان میں تحریک انصاف نے پروٹیسٹ کیا ہے. 500 آپ کے ہارڈ کور ورکرز باہر نکلے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے, اور قریشی صاحب جو پیپلز پارٹی کے لوائل لوگوں کو لا رہے ہیں اور ہمیں باہر نکالا جا رہا ہے. پہلے ٹرن بائی ٹرن چلے نا. ایک چیز ایشو یہ تھا کہ جسٹس وجیہ الدین کا جب فیصلہ ہوا, ہمارے مثلا پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے کہا جی میرا تو الیکشن ٹھیک ہوا ہے, میں تو پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوں. سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یاسمین نے کہا میں بھی الیکٹڈ ہوں, میرا تو, لیکن انہوں نے سارا الیکشن ہی انال کر دیا. جسٹس وجیہ الدین کی ریپوٹیشن اور ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے میں نے کیری کیا, ساری کور کمیٹی کو کیری کیا کہ نہیں, ہم نے انہوں نے جب انال کر دیا ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم نے فیصلہ ایکسیپٹ کر لیا. ہم نے اچھا اس کے بعد ہم نے کہا, میں نے جسٹس وجیہ سے ٹائم مانگا کہ دیکھیں اس وقت جے سی ہو رہی ہے, جے سی اگر فیصلہ کر دیتی ری الیکشنز کا, لوکل گورنمنٹ الیکشنز آ رہے ہیں, مجھے ٹائم دیں تاکہ ایک ساری پارٹی کو میں ڈیزالو کروں گا تو کیسے چلاؤں گا. انہوں نے اچھا سنیں, انہوں نے, اور میں نے ٹائم مانگا, انہوں نے ٹائم نہیں دیا. میں نے پارٹی ڈیزالو کر دی, میں نے آرگنائزرز لگا دیے. اب جسٹس وجیہ الدین کا اب جو پرابلم پارٹی کے اندر آیا, ہماری کور کمیٹی سب سینئرز کا ہے کہ اس وقت ان کا جو جس چیز کے لیے وہ آئے تھے وہ کام ہو گیا, اس کے بعد ان کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جسٹس وجیہ الدین اس کے بعد جب آرڈرز دے رہے ہیں تو وہ تو غلط ہے نا, وہ تو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. رائٹ سر, آگے بڑھتے ہیں. ڈی جے بٹ آپ کا, وہ بھی تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہے. یہ ایک اچھی خبر آج سامنے نہیں آئی کہ ڈی جے بٹ کے ڈیوز کچھ ہیں جو تحریک انصاف نے کلیئر کرنے کروڑوں روپے میں. دیکھیے ڈی جے بٹ کو جو جس طرح ہم نے پیسہ دیتے رہے, وہ جو اگریڈ تھا وہ پیسہ دے دیا تھا. اب یہ وہ ایریا آ گیا جدھر اور ہمارا پارٹی میں پیسے کیسے دیے جاتے ہیں. پہلے ایک چیز پیش کی جاتی ہے کہ جی یہ مثلا آپ نے ایونٹ کروانا ہے, اس کا اتنا خرچہ ہوگا, وہ پھر ہماری فائنانس کمیٹی اپروو کرتی ہے. جو اپرووڈ ایکسپینسز تھے وہ ہم نے دے دیے. اب جو اپرووڈ ایکسپینسز نہیں, کیونکہ وہ دھرنا چلتا گیا آگے, وہ جو اپرووڈ ایکسپینسز نہیں تھے اس کے اوپر نیگوسیشن ہے. ہم نے کبھی ڈی جے بٹ کو نہیں, ہم پیسے نہیں دے رہے, پیسے دیں گے. ہم نے کہا کہ جو اپرووڈ ایکسپینسز نہیں ہیں وہ آپ اور ہم جو ہم نے ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے اس کے اوپر جو بھی ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ ہے اس کے اوپر آپ اور ہمارا آدمی بیٹھے گا. شعیب صدیقی ایک ہمارے ہیں جن کو ہم نے یہ دی ہوئی ہے ٹاسک. ویسے انہوں نے 20% ڈسکاؤنٹ بھی دیا تھا آپ کو.
میں تو جانتا نہیں ہوں کیونکہ میں تو فائنانس کمیٹی کے اوپر فیصلے نہیں کیے، لیکن جو ان کے اپرووڈ ایکسپینسز تھے وہ سارے دے دیے، جس کے اوپر بعد میں کیونکہ دھرنا لمبا چلتا گیا اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے وہ ہو جائے گی. رائٹ. ایک چھوٹی سی بات پر میں بڑھوں گا KPK کی گورننس کی طرف. آپ نے سر شاہ محمود کی بات کی تھی تو وہ نہیں، اس پہ آپ نے جہانگیر ترین کی بات کی. میں دونوں طرف آتا ہوں، ان دونوں کے اوپر آئے کیونکہ ہمارے اہم پلیئرز ہیں. جو لوگ چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں، جب یہ الیکشن سے پہلے آیا آپ کی پارٹی میں، اس وقت بھی آپ کی پارٹی کے ہارڈ کور ورکر تحریک انصاف کے عمران خان کے جو 20 سال سے آپ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچی، اس کے بعد اب پھر لوگ چھوڑ کر آ رہے ہیں جن کے بارے میں ابھی پرویز رشید صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا اپنے پیپلز پارٹی کے جو لوگ چھوڑ کر آئے ہیں کہ ان لوگوں نے عمران خان کی صورت میں ایک نیا علی بابا تلاش کر لیا ہے. یعنی پہلے نون لیگ نے زرداری صاحب کو علی بابا اور زر بابا 40 سور، اب وہ آپ کو علی بابا کہہ رہے ہیں. اچھا لیکن تو آپ کیوں بن رہے ہیں علی بابا؟ لیکن یہ ان سے پوچھے نون لیگ والوں سے کہ اگر وہ علی بابا تھے اور انہوں نے 40 چور اور 5 سال کہتے رہے شہباز شریف علی بابا 40 چور ہیں، تو وہ پیسہ ان سے واپس لیا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بھائی بھائی بن گئے ہیں. جب سے تحریک انصاف کی سونامی کھڑی ہوئی ہے یہ تو دونوں ایک دوسرے کو، اور آصف زرداری نے کہہ ہی دیا کہ میں نے تو بچایا ہے، میں اگر نہ ساتھ دیتا نواز شریف کا دھرنے کے دوران تو نواز شریف گیا تھا. آصف زرداری تو سٹیٹمنٹ دے بیٹھے ہیں. اور نون لیگ اس سے پہلے تو یہ جو نورا کشتی کھیل رہے تھے کہ جی ہم یہ پیسے پیٹ پھاڑ کے آصف زرداری سے پیسے اور $60 بلین جیسے وہ کدھر گئے؟ تحریک انصاف کو دیکھ کے دونوں اکٹھے ہو گئے. اب ہوا مکمکا یہ نہیں کر لیا جو آپ کہتے ہوتے ہیں. ایک مکمکا میں آپ کا بھی بتانا چاہتا ہوں. مکمکا تو ان کا ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں. ان دونوں نے پارٹیوں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ میں تمہاری کرپشن کی بات کرتا ہوں، تم میری کرپشن کی بات کرتے ہو، بیچ میں فوج آ کے ہم دونوں کو احتساب شروع کر دے. جنرل مشرف نے کیا، دونوں کا احتساب شروع کر دیا نا. تو ہم کیوں نہ اکٹھے مل کے باریاں لیتے رہیں، تم اپنا پیسہ بناؤ میں اپنا پیسہ بناؤں. یہ چارٹر آف مکمکا تھا ان کا. اچھا وہ 5 سال پیپلز پارٹی میں کتنے بڑے سکینڈل ہوئے کرپشن کے. KPK میں بھی ہوئے پچھلے 5 سال میں سر. پیپلز پارٹی نے ANP نے بھی کرپشن کی ہوئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا ڈیزل بھی آپ کہتے رہے. امیر حیدر ہوتی کو بھی کرپٹ کہا تحریک انصاف نے، پیپلز پارٹی کو بھی کرپٹ کہا. 2 سال ہو گئے آپ کے، نہ تو مولانا ڈیزل جو کہتے ہیں آپ لوگ، نہ تو ان کا کوئی احتساب کیا JUI فیک کا، نہ ANP کا کوئی احتساب کیا، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی احتساب کیا. اس کا مطلب ہے آپ بھی مکمکا کی سیاست میں داخل ہو گئے کہ کہیں ہماری چیف منسٹری نہ چلی جائے، کہیں ہماری حکومت نہ گر جائے، لہٰذا ان کی کرپشن کے اوپر پردہ ڈالے رکھو. میں عرض کروں، دیکھیں نون لیگ کا ان کا جو مکمکا ہوا، انہوں نے کیا انہوں نے دونوں نے مل کے اپنا نیب کا ہیڈ فیصلہ کر لیا بنانے کا 18th امینڈمنٹ میں کہ دونوں پارٹیز مل کے نیب کا ہیڈ بنائیں گے. اس کا مطلب کہ ان دونوں کے تو کرپشن کیسز کسی نے پکڑنے نہیں ہے. اصل کیسز تو نواز شریف اور آصف زرداری پہ ہیں. انہوں نے جب اپنا نیب کا ہیڈ بنا دیا تو سب سیف ہو گئے. انہوں نے اپنے الیکشن کمشنر پروونس کے اپوائنٹ کیے جن کی وجہ سے یہ دھاندلی ہوئی ہے. جو دھاندلی ہوئی ہے ایک پہلے میری بات سنیں. دیکھیں نا، ہمارے پاس تھے فخر الدین ابراہیم چیف الیکشن کمیشن، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. نیچے جو پروونس میں الیکشن کمشنر تھے انہوں نے کھل کے دھاندلی کی ہے اور پروٹیکٹ کیا ان کو، انہوں نے اپنے رکھے ہیں. ان کو چاہیے تھا نیوٹرل رکھنے کے لیے. دوسری تیسری کیئر ٹیکر گورنمنٹ دونوں نے مل کے بنا لی. سر لیکن یہ تینوں یہ مکمکا کرپشن کا مکمکا جو اس وقت KPK میں ہو چکا ہے تحریک انصاف، احتساب کیوں نہیں ہو رہا ان جماعتوں؟ میں عرض کرتا ہوں KPK میں پہلے تو ہمیں احتساب کمیشن بنانے میں دیر لگی. کیوں لگی؟ کیونکہ ہم نے پارلیمنٹ سے اپروو کروایا. ہمارا احتساب انڈیپینڈنٹ ہے. ہم نے چیف منسٹر نے اپوائنٹ نہیں کیا احتساب کمیشن، وہ سب سے آسان تھا. ہم نے پورا ایک لیجسلیشن بنائی، پارلیمنٹ سے پاس کی، پھر ایک سلیکشن کمیٹی بنائی جو غیر جانبدار تھی. انہوں نے نیب کا ہیڈ الیکٹ کیا، سلیکٹ کیا. اب وہ نیب کا ہیڈ کسی کے نیچے نہیں ہے. وہ نہ تحریک انصاف میں فرق کرتا ہے، نہ وہ کسی اور پارٹی کو چھوڑتا ہے. اور بلکہ یعنی اگر پرویز خٹک کرپشن کریں گے تو سٹنگ چیف منسٹر کو وہ احتساب کمیشن پکڑ سکتا ہے؟ پکڑ سکتی ہے. اس دن ہم مانیں گے کہ احتساب ہو رہا ہے. پکڑ سکتی ہے. اور آج آپ KPK کے اندر اس خوف میں دیکھ لیں، تینوں صوبوں میں کرپشن دیکھ لیں اور KPK میں دیکھ لیں. میں چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک کرپشن کا کیس بتائیں، میں آپ کو انویسٹیگیٹ کر کے دکھاتا. رائٹ سر، اگلے انٹرویو تک ہم کوئی نہ کوئی کیس تلاش کر کے لے گئے اور یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور ابھی سے شور مچانا شروع ہو گیا اپوزیشن نے. ابھی آپ کو پتا ہے نا، ایک شور مچا دیا کہ جی وکٹمائزیشن شروع ہو گئی. ہم نے اس لیے، کیونکہ یہ اپوزیشن یہ نہ کہے وکٹمائزیشن، اس لیے ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ احتساب بنایا. ویورز ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے خان صاحب کے 2 ایسے وعدے آپ کو دکھائیں گے جو شاید ان 2 سال کے اندر خان صاحب کو یاد نہیں دلوائے گا. ایک بریک.
तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ बात करते थे इलेक्शन से पहले, वीआईपी कल्चर का खात्मा कर देंगे, पाकिस्तान के ले मैन और पाकिस्तान के अशराफिया में कोई फर्क नहीं रहेगा। खान साहब ने गवर्नर हाउस गिराना था, सुनिए जरा। मैंने 97 में जब पहली दफा पॉलिटिक्स में था, हमने ये सारा वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, हम आएंगे तो ये सारे बड़े बड़े जो महल बनाए हुए इन्होंने, जो कि गुलामी के निशान है, गवर्नर हाउस बंद करूंगा मैं। और ये सारे पीएम हाउस, गवर्नर हाउस, ये प्रोटोकॉल, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये अब मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के हुक्मरान वो होंगे जो अवाम के पैसे की कदर करेंगे। इंशाअल्लाह जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो ये जो गवर्नर हाउस की दीवारें हैं ये तोड़ दी जाएंगी। खान साहब, ये आपने लाहौर में कहा था, लाहौर में तो हुकूमत नहीं आई, केपीके में हुकूमत आ गई, केपीके के गवर्नर हाउस की दीवारें 2 साल में क्यों नहीं टूट सकी? अमीर, मेरा ये अवाम से वादा नहीं है, अल्लाह से वादा है। और ये वादा इसलिए है कि जिस कौम में 11 करोड़ पाकिस्तानी 2 वक्त की रोटी ना खा सके और एक आदमी इतने बड़े गवर्नर हाउस में रहे और जो शाहाना लाइफस्टाइल है, ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। तो गवर्नर हाउस बदकिस्मती से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट से सब्जेक्ट है। और फेडरल गवर्नमेंट के नीचे सिर्फ गवर्नर हाउसेस ही नहीं है, ये जो शाहाना लाइफस्टाइल है, जो इनका तरीका रहने का, ये जो वीआईपी कल्चर है, ये सेंटर के अंदर जिस तरह बेदर्दी से अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा खर्च किया जा रहा है, ये मेरा वादा है कि इंशाल्लाह अल्लाह मौका जरूर देगा। ये मैं आपको जिस दिन लेजिस्लेशन हो रही होगी ना, पहली लेजिस्लेशन, उस दिन बुलडोजर खड़े होंगे और ये दीवारें गिर रही होंगी। सर, अब जो चीज आप गिरा सकते हैं ना, मैं आपको उस तरफ लेकर आ जाता हूं। गवर्नर हाउस तो फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको तो आप बिल्डोज नहीं कर सकते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी हाउस, आईजी हाउस, आरपीओस के, डीपीओस के, डीसीओस के, कमिश्नर्स के, ये ब्रोकरेसी जो इस मुल्क को जोंकों की तरह चूस रही है खून, उन ब्रोकरेट्स के जो 10-10, 20-20, 100-100 कनाल के घर हैं, उनको निकाल के आप 5-5 बरले के अपार्टमेंट्स में क्यों नहीं शिफ्ट कर सकते थे इन 2 साल के अंदर? ये फेलियर है केपीके में सर आपका। हमने वो किया है जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ। ये फिर भी नहीं किया। नहीं, मैं शुरू हो रहा है ना, पहले तो मैं आपको बताऊं शुरू किधर से हो रहा है कि जितने गलियात के अंदर रेस्ट हाउसेज हैं, तकरीबन 60 रेस्ट हाउसेज हैं सर, ये ब्यूरोक्रेट्स के, जिसमें स्पीकर का भी है, चीफ मिनिस्टर का भी है, ये सारे रेस्ट हाउसेज हैं। ये कई अंग्रेज के बनाए हुए हैं। हमने अपना केपी के अंदर फैसला कर लिया, ये पहली अगस्त से अब से ये सारे ट्रांसफर हो रहे हैं टूरिज्म की तरफ। इन रेस्ट हाउसेज को बजाय, आपको पता है 2-2 लाख रुपया महीने का खर्चा आ रहा था इनके ऊपर, अवाम इनको ऑपरेशनल कॉस्ट इनकी आ रही थी। इनको हम सारे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इन सारों को हम बजाय पैसा, हम गवर्नमेंट पैसा खर्च करें, इनसे टूरिज्म के लिए ये हम इनको लोगों को रेंट आउट करेंगे और इनसे जो पैसा आएगा वो हम इनको भी रेनोवेट करेंगे और वो लोकल कम्युनिटी के ऊपर खर्च करेंगे, लोगों की तालीम और सेहत पे करेंगे। ये पहले तो ये बड़ा चेंज है। उसके बाद ये जो अगला चेंज है वो जब तक देखिए सर 2 साल भी तो गुजर गए, अगले चेंज में 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद नहीं, अगला जो असल चेंज है वो है ये गवर्नर हाउसेज और ये जो खर्चा है, ये जो हमारी रूलिंग एलिट खर्च करती है। अब ये नहीं, जब तक खान साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे तब तक हमारे पर ये गवर्नर हाउस मुसल्लत रहेगा। गवर्नर हाउसेज तो हमारे तो जो मैंने कहा वो तो गिरा दें कम से कम, चीफ सेक्रेटरी से तो ले लें घर बड़ा सर। गवर्नर हाउसेज जो हैं वो हमारे नीचे नहीं है, राइट, हम उनके ऊपर नहीं। एक और वादा, वक्त खत्म हो रहा है, शॉर्टली जी, खान साहब का एक और वादा नए सूबों के हवाले से सुनिए जरा। वादा करने हैं कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ अगर बरसरे इक़्तिदार आई तब तख्त तक नजात नहीं। आइडिया जो नए सूबों का है ये एक बड़ा बिल्कुल एक जायज आइडिया है, इसलिए कि आप जितने छोटे यूनिट्स बना देंगे उतनी बेहतर लोगों के हालात मसले हल हो जाएंगे। मसलन आज मियां वाली से आदमी उठ के या डीजी खान से उठ के लाहौर में आना पड़ता मसले हल करने के लिए। सिर्फ हजारा ही नहीं, सारे पाकिस्तान में देखेंगे कि ज्यादा सूबे कैसे बन सकते हैं। राइट खान साहब, आप
ہزارہ کے شہداء کے ساتھ نہیں کھڑے. اگر کھڑے ہوتے تو ہزارہ صوبہ کے لیے آپ کی اسمبلی کم از کم قرارداد منظور کر چکی تھی. پھر میں سلام کروں گا شہباز شریف صاحب کو کہ قرارداد منظور ہو گئی ہے, اس کے لیے پیش رفت ہوتی نا. پھر شہباز شریف صاحب زیادہ بہتر ہوئے جنہوں نے جنوبی پنجاب کی بھی اور بہاولپور صوبے کی دونوں کی قراردادیں منظور کی ہیں. نہیں, لیکن وہ تو ہماری بھی ہو گئی ہے. پختونخوا اسمبلی میں ہزارہ صوبے کی قرارداد منظور ہو گئی, بن جائے گا 2018 تک. لیکن آپ نے وہاں کمیشن میں اور بھی سوچا کہ کمیشن بنے گی اور اس کو بڑا گہرے طور پہ دیکھا جائے گا. دیکھیں, یہ ایک فریولس سٹیٹمنٹ نہیں کہنا کہ جی آپ نئے صوبے بنا دیں گے سوچ بچار کے بغیر. اس کے اوپر سوچنا چاہیے. پرابلم کیا آگا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. پرابلم نمبر 1 یہ ہے کہ کراچی کا ایک صوبے کی اگر شور مچ گیا, سندھ کے اندر انتشار شروع ہو جائے گا. سندھ ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے. سندھ کے لوگ سارا پیسہ کراچی ہے اور انٹیریئر سے علیحدہ کر دیں, ان سے شور میں جائے گا. بلوچستان کے اندر شور میں جائے گا. اس کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. میری جو سوچ ہے, اور اس کے اوپر ہمیں آگے اور بھی گہری اس کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے, وہ یہ کہ 60% پاکستان پنجاب ہے. پہلے اس کو تقسیم کیا جائے. اس سے پرابلم کیا ہو رہا ہے, چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی بڑھ رہی ہے. ویورز دیکھیے ذرا, میں خود گیا تھا اور میں نے جو ہیلتھ کی سچویشن دیکھی ہے کے پی کے میں اور جو سکول کی سچویشن دیکھی ہے, دیکھیے ذرا. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, یہ مجبور ہے کہ یہ یہاں پر آئیں اور اس طرح سے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان اور یہ جو ڈیموکریسی کے چیمپئنز ہیں یہاں پر آ کے زمین پر بیٹھے. یہ دیکھیں, یہ صورتحال ہے سب سے بڑے ہسپتال کی مالاکنڈ ڈویژن کی. رائٹ جی, ذرا ساتھ ہی جو سکول کی حالت ہے, جو پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر صاحب کے اپنے گاؤں کا سکول مانکی شریف کا, ذرا وہ سکول بھی دکھائیے. خان صاحب, بہت امیدیں ہیں قوم کو آپ سے, امیدیں توڑیے گا مت. امیر, میں ذرا دو مختلف چیزوں کی, ایک سکولوں کی اور ایک ہسپتال کی بات کر دوں. سب سے زیادہ تحریک انصاف پیسہ خرچ کر رہی ہے سکولوں پہ اور ہسپتالوں پہ. کسی صوبے سے آپ بجٹ کمپیئر کر لیں, سب سے زیادہ یہ. دیکھیں, ہسپتال کا پہلے میں ہوں, جو موجودہ سسٹم ہے مینجمنٹ کا, ہم جو مرضی کر لیں ہسپتال ٹھیک نہیں ہو سکتے. سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ پیسے بھی ڈالتے جائیں تو وہ ڈوبتا جائے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ شوکت خانم جو بن رہا ہے ابھی پشاور میں, وہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں سب سے ماڈرن ہاسپٹل بن رہا ہے. یعنی انشاءاللہ اس سال کے اسٹیٹ آف دی آرٹ, اس سال کے اینڈ میں کھل جائے گا. کوالٹی آف بلڈنگ دیکھ لیں, سب دیکھ لیں. اس کے اوپر اب تک ہمیں 2.5 ارب روپیہ خرچ آیا ہمارا, اور انشاءاللہ یہ تیسرا سال ہے 3 ارب روپے میں ہم کمپلیٹ کر دیں گے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 7 سال سے شوکت خانم کے مقابلے میں صرف وہ 60 یا 70% ہے بلڈنگ. جتنا بڑا شوکت خانم بن رہا ہے اس کا 70% بن رہا ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل 7 سال سے, اور اس کے اوپر 7 ارب روپیہ خرچ ہو گیا ہے, اور وہ 2017 میں جا کے بنے گا. رائٹ. اب کیوں یہ ہے, یہ جب تک موجودہ سسٹم ہم چینج نہیں کریں گے ہسپتال ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے کے پی میں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل بھی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مزید کے پی کی گورننس پہ بھی بات کریں گے اور کچھ غیر سیاسی سوالات بھی کریں گے خان صاحب سے. گزشتہ 4 سال میں جتنے بھی آپ نے انٹرویوز دیکھے خان صاحب کے, ان میں زیادہ تر ڈے ٹو ڈے پالیٹکس یا کرنٹ افیئرس پر بات کی جاتی رہی ہے, لیکن خان صاحب کی جو سیاسی ماضی ہے وہ شاید فراموش ہو گیا لوگوں کے ذہن سے. اس پہ بات کریں گے, دیکھتے رہیے گا چائے صاحب.